آج ہم دیکھیں گے انٹرمیڈیٹ اردو سال دوم کے پہلے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے ایک اہم اقتباس کی تشریح۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ ایک بہت اہم عبارت ہے۔ یہ اقتباس کئی دفعہ اردو سال دوم کے سالانہ امتحانات میں دیا جا چکا ہے۔ اردو کے سالانہ پرچہ کا تیسرا سوال اقتباسات کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 اقتباسات دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کی تشریح کرنا ہوتی ہے، اور سوال کی نوعیت اس طرح ہے جو آپ سامنے درج ہے کہ درج ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ نمبر ہوتے ہیں ایک مصنف کے نام کا، ایک سبق کے عنوان کا، 3 نمبر سیاق و سباق کے، اور 10 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں۔ اس طرح 15 نمبر بنتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں، اور سیاق و سباق ہم نے 8 سے 12 سطور لکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیکچر کی ڈسکرپشن میں میں آپ کو اجمالی سیاق و سباق کا لنک دے دوں گا۔ اس سبق میں سے کہیں سے کوئی اقتباس آ جائے، آپ وہی سیاق و سباق آنکھیں بند کر کے لکھ سکتے ہیں اجمالی سیاق و سباق کے طور پر۔ سب سے اوپر مصنف کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے بعد سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے، سیاق و سباق تحریر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دے کر یعنی سرخی لے کر اس کے نیچے سب سے پہلے مصنف کا تعارف دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اس کی تحریر کی خوبیوں کے بارے میں، اور اس کے بعد دی گئی عبارت کے اہم نکات کی تشریح کی جاتی ہے۔ آئیے تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کون تھے، اور اس کے بعد عبارت کی سلسلہ وار تشریح کریں گے۔ علامہ شبلی نعمانی اردو کے معروف مورخ، سوانح نگار، سیرت نگار اور تنقید نگار ہیں۔ آپ برطانوی ہندوستان کے علاقہ اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ میں بطور استاد خدمات انجام دیں، ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، دارالمصنفین قائم کیا۔ آپ کی تحریر میں اصلاحی رنگ نمایاں ہے۔ آپ نے نامور اسلامی شخصیات پر کتابیں لکھ کر عوام میں اسلام کی عظمت واضح کی۔ آپ کو اردو تنقید کے بنیاد کاروں میں مانا جاتا ہے۔ شبلی نے اپنی زندگی میں مختلف ممالک کا سفر کیا اور اپنی کتابوں کے لیے معلومات جمع کی۔ الفاروق، سوانح مولانا روم، المامون، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مشہور کتب ہیں۔ بس ہمیں اتنا ہی چاہیے جو ہمیں لکھنا ہے تشریح کے آغاز میں۔ آئیے چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ دیکھیں کہ کون تھے، ناجائز کارروائیاں کیا تھیں۔ یہاں تشریح کرتے ہوئے ہم بتائیں گے کہ خلافت راشدہ تک کس طرح عین اسلامی تقاضوں کے مطابق رہی، کس طرح عدل و انصاف کیا جاتا تھا، کس طرح قانون کی نظر میں سب برابر تھے، لیکن جب بنی امیہ کے بادشاہ آئے تو تب اس طرح اسلامی قوانین کو پامال کیا جانے لگا، عوامی حقوق غصب کیے جانے لگے، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا جب پہنچا حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، تو انہوں نے کس طرح اسلامی حکومت قائم کی اور ایک دفعہ پھر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ سلاطین بنی امیہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ بنی امیہ قدیم عرب کا مشہور قبیلہ تھا جو ایک عربی سردار امیہ بن عبد الشمس سے تعلق رکھتا تھا۔ اموی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد ایک عرصہ تک اسلامی سلطنت پر حکومت کی۔ اس خاندان کے مشہور فرما روا یعنی بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ اسی کے دور میں محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اسلامی سلطنت کا دائرہ دیبل اور اندلس تک پھیل گیا۔ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ جو کہ قبیلہ تھا، اس کے سرداروں کے ہاتھ میں خلافت آئی تو انہوں نے کون سی ناجائز کارروائیاں کیں
ناجائز کارروائیاں، عوام سے ان کی جاگیریں چھین لینا، اظہار کی آزادی چھین لینا، خلافت کی بجائے بادشاہت قائم کرنا، ظلم و ستم کرنا، عدل و انصاف نہ کرنا۔ گویا اسلامی سلطنت جن ستونوں پر قائم ہوتی ہے وہ سارے کے سارے ستون گرا دیے گئے، اور پھر عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی سلطنت کی یاد تازہ کی۔ سلاطینی بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا۔ اسلام میں بادشاہت کا تصور عوام کی خدمت ہے، جبکہ عام دنیا میں بادشاہت کا تصور دولت پر قبضہ کرنا، انسانوں پر قبضہ کرنا، املاک پر قبضہ کرنا، جاگیروں پر قبضہ کرنا۔ بنی امیہ کا طرز عمل یہی تھا۔ انہوں نے دیگر بادشاہوں کی طرح لوگوں کی زمینیں، ان کی جائیدادیں چھین کر اپنے پسندیدہ لوگوں میں بانٹ دی تھی۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ مصنف نے ایک اور مثال دی ہے کس طرح کہ جس طرح سلاطین تیموریہ کون تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تیموری سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا۔ وہ 1336 میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور ایک جنگجو حکمران تھا۔ اس کا شمار دنیا کے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ اس نے تمام ان علاقوں پر قبضہ اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا جس پر چنگیز خان کی اولاد کی حکومت رہی تھی۔ اس نے افغانستان، روس اور ہندوستان کے مختلف شہروں سمیت کئی ممالک فتح کیے۔ سلاطین تیموریہ میں اس کے علاوہ شاہ رخ، الغ بیگ، عبداللطیف، سلطان احمد سمیت کئی سلاطین شامل ہیں۔ یہ تھے سلاطین تیموریہ، اور ان کا چلن بھی وہی تھا جو دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا ہے، لوگوں سے جاگیریں چھیننا، لوگوں سے مال چھیننا اور بانٹ کر کھانا۔ عمر بن عبدالعزیز جب تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو یہ خیال ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ مضمون ہے اور بار بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آئے گا، لہٰذا یہ ہر ایک اقتباس میں ہم یہ بات لکھیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، یہ ان کا پورا نام تھا۔ 8ویں اموی خلیفہ تھے۔ انہیں عدل و انصاف اور اسلامی طرز حکومت کی وجہ سے 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ 681 میں پیدا ہوئے اور 720 میں وفات پائی۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کے بعد انتہائی سادہ زندگی اختیار کر لی۔ آپ کی دینداری اور انصاف کے متعلق بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ خلافت سے پہلے آپ بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے، روایتی شہزادوں جیسی زندگی تھی، لیکن جو ہی آپ پر ذمہ داری آئی تب آپ کی زندگی کا رنگ بدل گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تخت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز چونکہ اسلام پر کاربند تھے اور اسلامی سلطنت چاہتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ جاگیریں جو بنو امیہ کے بادشاہوں نے لوگوں سے چھین لی تھیں اور اپنے عزیز و اقارب میں بانٹ دی تھیں، ان کو واپس کرنا چاہیے۔ یہاں ہم سبق سے یہ بھی مدد لے سکتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی اس طرح کی جاگیریں تھیں۔ تو سب سے پہلے سخاوت جیسے گھر سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی جاگیروں سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ سارے سلاطین بنی امیہ کے امراء سے جاگیریں لے کر جو اصل مالکان ہیں ان تک پہنچا دی جائے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان والوں نے آپ کی پھوپھی ام عمر کو آپ کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کو اس فیصلے سے باز رکھے، لیکن آپ نے پرواہ نہ کی۔ ڈاکٹر صادق نقوی کا شعر ہے
جو حوالہ کے طور پر ہم یہاں لکھیں گے کہ جو بات آئے کہیں پر حق پسندوں کی تو اے صادق، جو بات آئے کہیں پر حق پسندوں کی تو اے صادق، صداقت جن کا شیوا ہو وہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، لہٰذا آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیں۔ آئیے کچھ اور حوالہ جات دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، آئین جواں مرداں حق گوئیوں پہ باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ جو اللہ کے بہادر لوگ ہوتے ہیں، جو راست گو ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جو اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ دوغلے نہیں ہوتے، دو چیروں کے مالک نہیں ہوتے۔ یہی رویہ، یہی انداز حکومت عمر بن عبدالعزیز کا تھا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کسی اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے پروفیسر اشفاق شاہین کو۔ السلام علیکم۔